ہیلو گائز جس دن ملتان میں جلسہ ہو رہا تھا پی ڈی ایم کا، ہم لوگ آصفہ بھٹو کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے تھے. ہم نے ایک ویڈیو لاگ بھی کیا کیونکہ یوم تاسیس بھی تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور آصفہ بھٹو نے تقریر بھی اچھی کی، مریم نواز نے بڑی اچھی تقریر کی. اس دن ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا، ہم لوگ لائیو وہ دیکھ رہے تھے سارا کچھ. تو شمائلہ نے مجھے بتایا جب آصفہ بھٹو تقریر کر کے نیچے اتری ہے تو میں نے بہت زیادہ فالو نہیں کیا کہ تقریر کرنے کے بعد وہ کیا کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے شاید خاتون ہونے کے ناطے، شاید ایک انویسٹیگیٹو شاید اسکل خواتین کے اندر ان بلٹ ہوتی ہے، انہوں نے اس کو فالو کیا آصفہ بھٹو کو، اور انہوں نے مجھے کہا نو 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 مریم از ناٹ ہیپی، مریم از ناٹ ہیپی. میں بہت حیران ہوا، میں نے کہا کیوں ایسے کیسے، آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ میرا خیال تھا کہ خواتینانہ قسم کی ایک اپروچ ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے ان کے اندر بھی ہوگی کہ خاتون کی باڈی لینگویج ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے ریڈ کر لی، تو میں نے اس کو اگنور کیا. لیکن آج وہ بات سامنے آئی ہے. رانا عظیم ایک رپورٹر ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی، اس میں راجہ پرویز اشرف پیپلز پارٹی والے بھی بیٹھے ہوئے تھے. مریم نے واضح طور پہ کہا کہ جی ایک تو آصفہ بھٹو، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پی ڈی ایم کا جلسہ نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس ہے اور اس کی لانچنگ آصفہ بھٹو کی لانچنگ ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ آصفہ بھٹو نے نواز شریف کا نام تک نہیں لیا، مریم نواز شریف کا، یعنی کہ میرا نام تک نہیں لیا انہوں نے خود کا. اور یہیں پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ مولانا فضل الرحمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کا بھی نام نہیں لیا، اور یہ بھی کہا کہ آئندہ سے کوئی بھی اگر جلسہ ہوگا پی ڈی ایم کا تو اس میں آصفہ بھٹو اگر تقریر کریں گی تو وہ نواز شریف کا نام لیں گی، کیونکہ وہ اگر نواز شریف کا نام لیں گی تو ہی نون لیگ کے کارکنوں کے جذبات کو وہ اجاگر ہوں گے، ان کے جذبات کو ایک تحریک ملے گی، یہ ان کا کہنا تھا. اور بڑا واضح طور پہ انہوں نے کہا جی کہ اس کے بعد بھی ایک تو ٹی وی پہ میڈیا پہ آصفہ بھٹو کو بہت زیادہ اٹھایا گیا، بہت پروموٹ کیا گیا کہ جی ان کی تقریر بڑی زبردست تھی. اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو نہ تو اسٹیج پہ آنے دیا گیا اور نہ ہی بینرز لگانے دیے گئے ہمارے. یہ مریم کے اعتراضات تھے جو کہ پی ڈی. آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ مریم کی ایک پیور فیمیل جیلسی ہے جو کہ کوئی بھی ایک ایوریج عورت کی دوسری عورت کے لیے ہو سکتی ہے. اچھا، جو یہ فیمیل جیلسیز شاید ان بلٹ ہم سب میں، یہ بحثیت انسان ہمارے نیچر میں شامل ہے، لیکن کچھ کنٹرول بیہیویئرز ہوتے ہیں. جیسے بھی آپ کہہ رہے تھے پہلے کہ آپ کا خیال تھا کہ شاید جو پالیٹکس ہے وہ عورتوں کا میدان نہیں ہے. آئی پرسنلی ڈس ایگری ود دیٹ. یہ عورتوں کا ہی میدان ہے. مطلب کون سی عورتیں جو انٹلیکچولی ساؤنڈ عورتیں. میں یہ ویڈیو لاگ سے پہلے یہ بات ان سے کر رہا تھا. ایگزیکٹلی دس از دا پالیٹکس از اور اینی تھنگ، آئی مین جو بھی جو مین جتنی بھی فیلڈز ہیں وہ انٹلیکچولی ساؤنڈ عورتوں کے لیے ہیں، ناٹ فار ایوریج مائنڈیڈ عورتیں جو کہ دیورانی اور جٹھانی کی پالیٹکس گھسیٹ کے اپنے اس میں لے آتی ہیں اپنے ورک ایریا میں. تو میرا جہاں تک خیال ہے آئی ایم پرسنلی ویری ہیپی کہ آصفہ بھٹو، میں ہمیشہ کی طرح ذیشان سے کہا کرتی تھی کہ آصفہ از دی رائٹ چوائس آف پیپلز پارٹی ٹو ریپرزینٹ بی بی شہید ان دس کنٹری. اور اس دن اگر لانچنگ انہوں نے کی ہے، کوئی ایسی خاص تقریر آصفہ نے نہیں کی تھی، ایک سمپل ایک انٹروڈکشن تھا جو کسی بھی شخص کا ہو سکتا ہے. اور میں ذاتی طور پہ آصفہ کی تقریر سے خوش نہیں تھا کیونکہ آصفہ نے نعرے بازی زیادہ کی تھی. بلاول یہ بار بار احساس دلایا تھا کہ بلاول ہی چیئرمین ہے، بلاول کو ہی ہم چیئرمین مانتے ہیں، اور میں بلاول جیسی نہیں ہوں، بلاول کو میں جیسے میں ایک ورکر ہوں، عام ورکر ہوں. تو نہ انہوں نے نہ پیپلز پارٹی کی ایڈیولوجی پہ بھی بات نہیں کی، پیپلز پارٹی کی قربانیوں پہ بھی بات نہیں کی، اور انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک عمران خان پہ رکھا تھوڑا بہت، یا پیپلز پارٹی کی ایک عام سلوگنیرنگ جو ہوتی ہے اس پہ رکھا. نہیں، ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آیا جو ہے وہ آصفہ جو ہے اس نے اوور شیڈو کیا ہے مریم کو؟ بالکل نہیں کیا، بالکل نہیں کیا. اور دوسری چیز یہ کہ آصفہ نے کوئی اس کی باڈی لینگویج جو میں نے آبزرو کی، دیٹ واز ویری کوآپریٹو، دیٹ واز ویری کارڈیل ٹورڈز مریم نواز. بٹ مریم نواز آن دی ادر ہینڈ شی واز ویری ویری روڈ، ناٹ روڈ تو نہیں کہ کولڈ ٹورڈز آصفہ. ایون کہ جب یہ اسٹیج سے اتری ہیں مریم نواز اپنی تقریر کر کے، اور انہوں نے اپنی بیک رکھی ہے آصفہ کی طرف، گو کہ آصفہ نے کوشش کی کہ وہ مریم نواز کے قریب آئیں، بٹ اب مریم نواز نے انٹینشنلی آصفہ کو اگنور کیا. اور بعد میں ان کی چونکہ باری تھی مریم نواز کے بعد، تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان کو اسٹیج پہ بلایا، اینڈ ہر باڈی لینگویج واز، آصفہ's باڈی لینگویج واز ویری ویری نارمل، ویری ویری کارڈیل ٹورڈز ایوری ون اوور دیئر، تو انکلوڈنگ مریم نواز. بٹ مریم نواز کا جو بہیویئر تھا دیٹ واز very rude, that was very snob I would call, that was very cold towards آصفہ. اچھا، یہاں میں ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ بے نظیر بھٹو صاحب، آپ دیکھیں کہ اینسیسٹرل جو لنک ہے یا ایک ان کا جو تعلق ہے
وہ کیسے انہیرٹ کرتے ہیں لوگ بچے بھی. آصفہ بھٹو بے نظیر بھٹو کو ریپرزینٹ کر رہی تھی, اور بے نظیر بھٹو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بہت کارڈیل, کرٹیس, کلچرڈ خاتون تھی بہت زیادہ. چارٹ آف ڈیموکریسی سائن ہونے کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ میاں نواز شریف کے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ, دوسرے لوگوں کے ساتھ ایون کبھی بھی ڈسکرٹیس نہیں ہوئی. وہ ایسی روشن خیال خاتون تھی. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو اسٹریس آن از کہ ایٹ لیسٹ آپ کو آپ کی جو باڈی لینگویج ہے ادر وائز بھی آپ کو کرٹیس ہونا چاہیے. اور آپ ایک جلسہ ہے, آپ مل کے ایک جلسہ نہ بھی ہو, اوور آل بھی آپ جب کبھی بھی کہیں ہوتے ہیں, آپ اپنے بڑے سے بڑے دشمن کے سامنے بھی ہوں, تو آپ کو اتنی آپ کے اندر سینس تو ہوتی ہے کہ آپ کو کرٹسی کا مظاہرہ تو کرنا چاہیے. جبکہ یہاں الائنس ہے, یہاں الائنس ہے. اور مریم نواز very frankly I'm saying she was very rude towards Asifa Bhutto, and through she kept on ignoring Asifa. اور ایز اے ویور اگر میں دیکھ رہی ہوں تو میں بالکل نان پولیٹیکل ہوں, تو مجھے اس کا بیہیویئر بہت اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا. یہ جو اپنے شروع میں بات کی کہ شاید میں خاتون ہوں تو اس لیے میں ایک عورت کی باڈی لینگویج سمجھ رہی تھی, یہ جنرلی میرے خیال سے میرے علاوہ باقی لوگ بھی آبزرو کرتے ہوں گے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ جی میرا نام نہیں لیا گیا. مریم نواز نے پہلے تقریر کی اور آصفہ came later, and مریم نواز after finishing her address she gave the message to Asifa through her body language without saying a word that she is not needed in this jalsa. تو آصفہ جیسے, اور بڑی اہم چیز, مریم نواز نے جو تقریر کی ہے تھرو آؤٹ, انہوں نے ایک دفعہ بھی بی بی شہید کا نام بھی نہیں لیا, ایک دفعہ بھی پیپلز پارٹی کی جو کنٹریبیوشنز ان کو مینشن نہیں کیا تھرو آؤٹ. یا وہ روتی رہی ہیں اپنے ان کے ساتھ جو ستم ہوئے ہیں وہ, یا وہ روتی رہی ہیں عمران خان نے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, یا وہ اپنی اچیومنٹس نون لیگ کی بتاتی رہی ہیں. تو وہ اگر مریم نواز کے شوز میں جا کے دیکھیں یا ایز اے نیوٹرل اسپیکٹیٹر آپ دیکھو تو ایسے لگتا ہے کہ وہ جلسہ جو تھا وہ مریم نواز صاحبہ صرف PMLN کا جلسہ تھا, وہ کوئی الائنس نہیں تھا. کیا انہوں نے بات کی فضل الرحمان کی, کیا انہوں نے بات کی بی بی شہید کی؟ تو اگر خود انہوں نے بات نہیں کی تو وہ کیسے ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ آصفہ شوڈ ہیو نیم نواز شریف؟ اور آصفہ نے تو وہ اتنی لمبی اسپیچ کی ہی نہیں, انہوں نے پورا تقریباً 2 گھنٹے سب کے یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے اتنے عرصے سے PDM کے جلسے ہو رہے ہیں, میٹنگز ہو رہی ہیں, APCs ہو رہی ہیں, بلاول بھٹو نے ہمیشہ اسپیس دی ہے مریم نواز شریف کو, تو آپ اس کا لحاظ رکھیں, اس کا پاس رکھیں یار, اس کا لحاظ بھی اپنی طرف, لیکن ایٹ لیسٹ کرٹسی کا مظاہرہ کریں. آصفہ فرسٹ ٹائم آئی تھی, آصفہ ان سے ایج میں کتنی چھوٹی ہے, تو بڑی بہن ہونے کی حیثیت سے جو بھی ہے تھوڑا اس کو کارڈیل کرتی ہیں, بلکہ اس کو زیادہ کمفرٹیبل کرتی ہیں. وہ جو کمفرٹیبل لیول یوسف رضا گیلانی صاحب ان کے ساتھ آصفہ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے. Maryam Nawaz should have played that part, but she did not. Rather she was very cool towards Asifa, اور وہ بڑا واضح تھا اسٹیج کے اوپر. تو بعد میں اب یہ میں یہاں پہ وہ پوائنٹ لانا چاہوں گی کہ ایز آئی سیڈ کہ پالیٹکس یا کوئی بھی جو فیلڈز ہوتی ہیں جتنی بھی ٹاپ وہاں پہ انٹلیکچولی ساؤنڈ عورتوں کا ہونا کسی فیلڈ میں برا نہیں ہے, لیکن انٹلیکچولی ساؤنڈ عورتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ایموشنلی اینڈ انٹلیکچولی ساؤنڈ. ایموشنل پرابلم زیادہ ہے انٹلیکٹ سے زیادہ. ایوریج عورت کا یہ پرابلم ہوتا ہے, ایوریج عورت ایموشنلی فریجائل ہوتی ہے اور انٹلیکچولی تو وہ فرینڈلی دا نیم از وومن شیکسپیئر کہتا ہے, شاید وہ اس لیے کہتا ہے. ایموشنل فریجلٹی بہت زیادہ ہے. اچھا, ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کی بہت زیادہ انبن ہے. شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہ لے کے جائیں, لیکن مریم نواز اپنے سارے کارڈز ایک دم تیزی سے کھیلتی جا رہی ہیں. اور جو سننے میں آ رہا ہے, جو سمجھنے میں آ رہا ہے, وہ جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لاہور کے جلسے کے بعد اسلام آباد جا رہے ہیں, اور اسلام آباد جا کے ذرا لمبا جلسہ, لمبا دھرنا, اور جو مریم یہ چاہ رہی ہیں کہ خان صاحب کو نکالا جائے, ان ہاؤس چینج لایا جائے. اور خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں, گو کہ بہت زیادہ معتبر ذرائع نہیں ہیں, لیکن باہر والی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی 7 ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی 4 بار اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی ٹیلی فون کالز ہوئی ہیں. لیکن بہر یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے. ہمیں وہ دیکھنا جو سامنے ہے. چودھری نثار کی بھی سنا ہے کہ ایک ملاقات ہوئی ہے مریم کے بغیر شہباز شریف سے, انہوں نے بھی یہی کہا ہے. وہ تو ہمیشہ خیر یہی کہتے ہیں کہ چیزوں کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہ لے جایا جائے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مریم یہ چاہیں گی کہ چیزوں کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے جایا جائے اور وہاں جا کے کوئی حاصل کیا جائے, کیونکہ وہ ان کا بھی مقصد عمران خان کی طرح وزیر اعظم بننا ہی ہے. خان صاحب کا بھی یہی تھا کہ دنیا پرش میں آل دا ورلڈ اف آئی ایم الائیو, جیسے براؤننگ کہتا ہے. تو خان صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں, میری طرح سے پوری دنیا بھاڑ میں جائے. مریم نواز بھی یہی چاہتی ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں, میری طرح سے پوری دنیا بھاڑ میں جائے. اس لیے سارا کچھ وہی نظر ہو رہا ہے, سارا کچھ وہی ہوگا جو کہ خان صاحب نے کیا تھا. تو مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ انہوں نے جب سخت الفاظ استعمال, تو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ یہ چیزیں لے گئے. آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ناراض ہوئے تھے
لاہور سے جاتے ہوئے وہ لیٹ پہنچے تھے گجرانوالہ کے جلسے میں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت زیادہ سخت سٹانس لے رہے ہیں. تو مریم کا خیال ہے کہ سخت سٹانس لے کے چیزوں کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے جایا جائے، تھوڑا اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹائٹ کیا جائے اور ان سے پھر جو مراعات ہیں وہ لی جائیں کہ خان صاحب کو نکالنے کے لیے. ذیشان یہ تو بات ہوگی نا کہ وہ اٹ از واٹ شی انٹینڈس ٹو، بٹ اس میں جو انہوں نے بیان دیا ہے آصفہ کے حوالے سے، یہ انتہائی امیچور لیڈر کی نشانی ہے، امیچور پولیٹیشین کی نشانی ہے. مطلب آپ ویمن جیلسی کیوں بیچ میں لے کر آ رہی ہیں بھائی؟ اگر آپ کو آصفہ کے آنے سے انسیکیورٹی ہو رہی ہے تو ٹرائی ٹو کنٹرول اٹ. اگر آپ نے کوئی کل کو وزارت سنبھالنی ہے یا آپ بھی اپنے آپ کو پرائم منسٹرشپ کی سیٹ وہ اس پہ دیکھنا چاہ رہی ہیں تو پلیز آپ اپنی ویمن جیلسی کو بیچ میں مت لے کر آئیں. شمائلہ میں آپ کو ایک بات یہاں بتاؤں، یہ پوری نون لیگ کا یہ پرابلم ہے. وہ صرف اپنے خاندان کا، اپنے گھر کا سوچتے ہیں، وہ صرف اپنے گھر کا سوچتے ہیں. یہ کبھی اپنے پاور کو نہیں. آپ مجھے ایک منٹ نہیں جانے دیتے پاور. نواز شریف بھی ایسے یہ ایک الگ ایشو ہے. آپ مجھے بتائیں کہ مریم کو یہ ایشوز جو ہیں یہ بلاول سے کیوں نہیں پیش آئے بھائی؟ بلاول اور وہ بھی تو کٹھے ملتے ہیں. بلاول سپیس دیتا رہا ہے نا. بلاول اس کی تعریف نہ بھی کرے. بلاول نے ہمیشہ مریم کو سپیس دی ہے، اس کو آگے رکھا ہے. آپ اس کی باڈی لینگویج دیکھ لیں، آپ اے پی سیز پہ دیکھ لیں، آپ جلسوں میں دیکھ لیں. اوکے فائن. ایک منٹ. تو آصفہ واز آلسو ایکولی کٹیس بائی دا وے. Asifa was also equally courteous. Perhaps she was younger. She was younger and she was obviously appearing for the first time. Let's give her the space and the room کہ وہ ایک ایج میں چھوٹی ہے، امیچور ہے ابھی، اس کو وہ بلڈ ہو رہی ہے، وہ ٹرین ہو رہی ہے. تو مریم نواز صاحبہ آپ کو تھوڑا کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے اور اپنی جو ویمن جیلسی تھی اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا. ایک منٹ. اور آپ کو آصفہ کو وہ اسپیس جو آپ کو بلاول دے رہا ہے چھوٹا ہونے کے باوجود، آپ کو وہ اسپیس آصفہ بھٹو کو دینی چاہیے. Exactly. That's the point. یہ بڑا پن کا ثبوت ہے. نہ کہ آپ ٹپکل ایک ایوریج عورتوں کی طرح ویمن جیلسی میں کہ ہائے یہ کیوں آگئی، یہ وہ. اس بیچاری آگے آصفہ نے آگے تقریر کیا، کچھ بھی نہیں کہا اس نے. It was just her appearance, just to boost up the جو وہاں لوگ شریک ہوئے تھے جلسے میں، ان کو صرف انکریج کرنے کے لیے، ان کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے. اور آپ کو ان کی پریزنس کے ساتھ اتنی انسیکیورٹی پیدا ہو گئی. آپ ابھی پرائم منسٹر نہیں بنی بی بی، ابھی آپ ٹریول آپ اس جرنی پہ ہیں. You have to go a long way مریم نواز. اسپیس دینی پڑے گی آپ کو، دوسری پارٹیز کو، دوسرے لوگوں کو، دوسرے لیڈرز کو. ورنہ تو مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں. اینڈ ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ لوگوں کے ذہنوں سے، لوگوں کے دلوں سے آصفہ کی شکل میں اگر لوگ بے نظیر بھٹو کو دیکھتے ہیں تو آپ وہ چیز چھین نہیں سکتی اپنی بہت سارے الیکوینس کے ساتھ. آپ کی کوئی پرسونا بہت امپریسو نہیں ہے کہ جی آپ کو دیکھنے کے بعد لوگ بی بی شہید کو بھول جائیں گے. بے نظیر بھٹو، خالدہ ضیاء، ابھی جو کاملا ہارس، ہلری کلنٹن، یہ وہ جو جرمنی کی جو چانسلر ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں بھائی. دے آر انٹلیکچولی ایموشنلی ساؤنڈ ویمن. اینڈ مریم نواز صاحبہ یو نیڈ ٹو لرن اے لاٹ فرام دیم. ٹھیک ہے، لیڈرز بہت بڑا دل کرنا پڑے گا، دل بہت بڑا کرنا پڑے گا. فیمیل جو پولیٹیشینز ہوتی ہیں ان کے دل کتنے بڑے ہوتے ہیں. آپ کائنڈلی پلیز ان کو اسٹڈی کریں اور ان سے سیکھیں. اور آصفہ کے حوالے سے آپ نے یہ بات کر کے اپنے چھوٹے پن کا ثبوت دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یو آر ناٹ لیڈر وچ وی ایکسپیکٹڈ فرام یو. اچھا، یہ کوئی بیان تو نہیں ہے، یہ ایکچولی ایک انسائڈ نیوز ہے جو رانا عظیم صاحب نے بریک کی ہے. تو لیکن ہے ظاہر ہے انہوں نے بتایا کہ میٹنگ ہوئی اور راجہ پرویز صاحب بیٹھے تھے. اگر کوئی اس کو تردید کرنی ہوگی تو وہ تردید بھی کر سکتی ہیں، لیکن آپ کی بہرحال جو آبزرویشن ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. بالکل قائم ہے. اور میرا خیال ہے اٹس ہائی ٹائم ناؤ. اب میرے خیال سے ہماری خواتین کافی اویئر ہو چکی ہیں، پڑھ چکی ہیں، ایکسپوئر اتنا ہے میڈیا کے تھرو. تو پلیز آپ ہماری خواتین کو اس کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ایموشنل فریجلٹی سے، اپنے انٹلیکچولی ایوریج ہونے سے نکلیں، اوپر آئیں، اوپر سطح پہ آ کے ایک دوسرے کو روم دیں، ایک دوسرے کو اسپیس دیں. اور میری آخری بات ہے، آپ اپنی پارٹی کے اندر پہلے ڈائلیوٹ کریں. آپ گراس روٹ لیول تک اپنے پاور کو لے کے جائیں. آپ کے ابا جان، آپ کے چچا جان، آپ کے کزن، ان کے علاوہ آپ کی پارٹی میں ہے ہی کوئی نہیں. یہ تو غلط بات ہے. یہ خیر یہ تو پیپلز پارٹی کو بھی کرنا چاہیے، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی تو وہ کہتے ہیں منہ زور گھوڑا ہے جس کو بھٹوز ہی قابو کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں بہرحال. لیکن ایک بہت اہم بات کہ اگر آپ جا کے اسلام آباد بیٹھتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، لانگ مارچ کرتے ہیں حکومت کو، جیسے کہ آپ انڈیا دے رہی ہیں نکالنے کا. پہلے عمران نے آ کے دھرنے دیے، آپ کو نکالا. اب آپ آ کے دھرنے دے رہے ہیں اسلام آباد بیٹھ کے. آپ عمران کو نکالنا چاہ رہے ہیں، آپ عمران کو نکال دیں گے پھر وہ کھڑا ہو. بھائی عوام کا کہاں پہ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے اچھی اپوزیشن؟ اسٹیل ملز کے معاملے پہ کریں، گندم کے معاملے پہ کریں، چینی کے معاملے پہ کریں. جہاں آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں فارن پالیسی پہ وہاں سپورٹ کریں. جہاں
अपोजिशन कर सकते हो, अपोजिशन करें, निकालना तो कोई तुक नहीं बनता. फिर इलेक्शन कराएंगे, बहुत सारा पैसा लगाएंगे, हमारा पैसा लगेगा उसके ऊपर, अवाम का पैसा लगेगा, तो ये गलत है. मेरा ख्याल है पूरे 5 साल मिलने चाहिए खान साहब को, तहरीक इंसाफ को, चाहे बुरा कर रही है अच्छा कर रही है, लेकिन बहरहाल टाइम मिलना चाहिए. Agreed. थैंक यू सो मच गाइज. Thank you.